تب کہہ رہے تھے الیکشن کرائیں، تب یہ بھاگ رہے تھے. اب انہوں نے یہ نیریٹو پکڑ لیا ہے اور یہ، لیکن یہ اس کے پیچھے چھپ نہیں سکتے. یہ جو امپورٹڈ گورنمنٹ اور یہ ایجنڈا اور سازش ہو گئی اور الیکشن، یہ ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی کچھ ہی دنوں میں. اور یہ جو انہوں نے ایک بہت بڑا وہ بلنڈر کہہ دیں یا جو کچھ کیا اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنی فیس سیونگ کے لیے، جو انٹرنیشنلی طور پر انہوں نے کیا، اور جو اپنے ہی ایک ایمبیسڈر سے ایک خود ساختہ سیلف جنریٹڈ ایک کار منگوایا، پھر اس میں ٹیمپرنگ کی اور اس کے اوپر یہ اتنا سارا فسانہ بنا دیا. اس کی انکوائری ہونی چاہیے، جوڈیشل کمیشن بنے تو وہ بنے، دیگر چیزیں، تاکہ سب چیز صاف ہو کہ ایک پارٹی، ایک انسان اپنے آپ کو بچانے کے لیے اتنا آگے جا سکتا ہے کہ وہ اس طرح کے جو نارمز ہوتے ہیں حکومتوں کے، ان کو بھی رون دیتا ہے. باقی الیکشن ہوں گے، آپ دیکھیے گا صداقت بھائی کے پاس تو ضرور انہوں نے ضرور ان کا ہاتھ چوما ہوگا، صحیح بول رہے ہیں، لیکن ہمیں تو بڑے میسیجز آ رہے ہیں، بڑے لوگ مل رہے ہیں کہ نااہل وفاقی حکومت سے آپ نے جان چھڑا دی، جس میں ایک عام پاکستانی ایک وقت کے کھانے کے لیے پریشان تھا، دوائیوں کے لیے پریشان تھا، بجلی کا بل افورڈ نہیں کر سکتا تھا، اور ان سے آپ نے جان چھڑا دی. یہ اب ان چیزوں کو نہیں فیس کر سکتے جب الیکشن آئے. ہم تو چاہ رہے ہیں الیکشن ہو، اور الیکشن بہت جلد ہوں گے. منیب صاحب کی طرف جاؤں میں ایک سیاسی کارکن ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن بہت جلد ہوں گے، یہ ریفارمز وغیرہ ہو جائیں، پھر آپ دیکھیے گا کہ ان کا کیا حال ہوتا ہے. شاہ صاحب، یہ جو ماحول ایک بن گیا ہے سیاست کا، آج کے بھی جو واقعات کا ہم ذکر کر رہے ہیں، آپ لوگ باقی چلے، آپ لوگوں نے ایک تحریک چلا لی، عدم اعتماد کی، اس میں کامیابی حاصل کر لی، آپ کے پرائم منسٹر بھی آ گئے، باقی بھی کابینہ کا اعلان ہو جائے گا، لیکن اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ لوگ کیسے ڈیل کریں گے؟ کیا اس کے اوپر بھی آپ لوگ سوچ رہے ہیں؟ کیونکہ عوام اس پہ ری ایکٹ کر رہے ہیں، وہ ابھی بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ بیرونی سازش کے تحت ہوا ہے سب کچھ. دیکھیں، بڑی افسوس ناک بات ہے اور ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. لیکن میں نے جیسے آپ سے کہا کہ جو نیریٹو اور جس طرح کے یہ ہیں، جو انہوں نے جس عجیب لاڈلے ہیں، یہ انوکھے لاڈلے ہیں کہ جب ان کو بہت زیادہ سپورٹ تھی، یہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تھی، تو یہ جس طرح ان کا نیریٹو تھا، یہ ایک حقیقت ہے اب صاحب کہ ہمارے ملک میں مقتدر اداروں کا ہمیشہ رول رہا ہے، اور انہی کی وجہ سے یہ لاڈلا جو ہے یہ اس مقام تک پہنچا. اور پھر ان کا قصور اب کیا ہے کہ وہ نیوٹرل ہو گئے ہیں، انہوں نے کوئی اس میں رول ادا نہیں کیا، لیکن جو ان کی نااہلیوں کی وجہ سے یہ اجلاس کا کورم پورا نہیں کر سکتے تھے، کوئی چیز بہتر نہیں کر سکتے تھے، وہ ان میں فل سپورٹ کرتے رہے. اب انہوں نے جب دیکھا، دیکھیں ان اداروں کے لیے سب سے زیادہ اہم پاکستان ہوتا ہے، اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی ان کا لاڈلا یا کوئی بھی شخص پاکستان کو نقصان پہنچا رہا ہے، تو ظاہر ہے وہ اپنا رول ادا کرتے ہیں. اور اس دفعہ انہوں نے صرف ایک جو ہے وہ، اب یہ جو ان کو جو مرضی کہہ لیں، انہوں نے کیا ہے کہ وہ نیوٹرل ہو گئے. وہ نیوٹرل ہوئے ہیں تو یہ سب کچھ ہوا ہے. لوگوں نے ایک دم ان کے الائز، ان کے جو ساتھ، اب یہ جو استعفوں کی بات کر رہے تھے، اس میں بہت سارے لوگ استعفے نہیں دے رہے. ان کے الائز جو جی ڈی ہے، انہوں نے تو وضاحت کر دی ہے. ان کے جو اپنی ٹکٹ پہ لوگ آئے ہوئے ہیں، وہ اس دن بھی ریکارڈ کا حصہ ہے، آپ وہ منگوا لیں پروسیڈنگز اسمبلی کی، اس میں بہت سارے اراکین ان کی ٹکٹ والے بیٹھے رہے، وہ نہیں اٹھ رہے تھے، نہیں جا رہے تھے. پھر انہوں نے ان کو بھیجا کہ چلیں آ تو جائیں، پھر فیصلہ کریں گے آپ دیں یہ استعفے یا نہ دیں. ایک اور بھی بات ہے شاہ صاحب، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ رات کو متفق بھی نہیں تھے، تمام ڈویژن تھا اس کے اندر کے، کچھ کہتے تھے پارلیمان، بتا رہا ہوں نا، عوام کو باہر نکلے ہوئے دیکھا، تو آپ لوگ اس کو سیریس لے رہے ہیں عوام والی بات کو. دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، یہ جو اب بڑا عوام کا ان کو درد اٹھا ہے کہ جی ان کے حلقوں کے لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں، تو ان کے حلقوں کی بائی الیکشنز کرا دیتے ہیں نا. ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، ابھی ہو جائیں گے. ان کی جو مقبولیت ہے اس کا پتہ بھی چل جائے گا. آپ نے دیکھ لی تھی ان کی مقبولیت کہ واڈا صاحب والی سیٹ پہ، جی بالکل ہونے چاہیے، جی بالکل ہونے چاہیے. اور انہوں نے جو دوسرا غیر اخلاقی غیر آئینی کام جو کیا کہ ادھر سب نے استعفے دے دیے، ان کے اسپیکر نے بھی دے دیا، ان کے ڈپٹی اسپیکر نے بھی کہا تھا، لیکن اس کا انہوں نے روک دیا. اور آپ نے دیکھا کہ وہ جو ایاز صادق صاحب پروسیڈنگز کر رہے تھے،
तो एकदम वो नमूदार हुए और उन्होंने आके बैठ के और उसको आगे कर दिया इजलास को।